صلی علی محمد و آل محمد۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، اور احادیث میں روز جمعہ کو ایام کا سردار کہا گیا ہے۔ عام ایام میں جو عبادات کا اجر ہے وہ انسان کو ملتا ہے، لیکن انہی عبادات کا اجر جمعہ کے روز دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ ہفتے کے دن اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا جتنا اجر آپ کو ملے گا، لیکن وہی 2 رکعت نماز اگر آپ روز جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو دگنا ملے گا۔ یہ روز جمعہ کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے ہے۔ کئی روایات، سینکڑوں روایات روز جمعہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس دن کو ہم عام روٹین کی طرح نہ گزاریں، بلکہ خاص اہمیت دے کر گزاریں۔ یہ دن عبادت کا دن ہے۔ اس دن کے بہترین اعمال میں سے ایک صدقہ دینا ہے کہ انسان روز جمعہ اپنے بچوں کا صدقہ ادا کرے، اپنے والدین کے لیے صدقہ ادا کرے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ دے۔ ایک بہترین عمل روز جمعہ کا وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روز جمعہ کے بہترین اعمال میں سے ایک بہترین عمل نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھ کر دعا و مناجات کرنا ہے۔ روز جمعہ نماز فجر پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب تک سورج نکلتا نہیں ہے اس وقت تک انسان مصلی پر بیٹھا رہے اور دعا کرتا رہے، مناجات پڑھتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔ یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے علاوہ روز جمعہ سب سے اہم عمل جس کی وجہ سے روز جمعہ کی عظمت ہے وہ خود نماز جمعہ ہے۔ کہ انسان نماز جمعہ کو پوری اہمیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کو برگزار کرے اور اس کو اہمیت دے کر روز جمعہ نماز جمعہ میں شرکت کرے۔ بہترین عمل نماز جمعہ کے لیے کہ جب مومن آئے نماز جمعہ کے لیے غسل کرے، جمعہ کا خوشبو لگا کر آئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ نیا لباس پہننا بھی اچھی بات ہے، لیکن نیا لباس پہننا دین نے واجب قرار نہیں دیا۔ دین نے واجب قرار دیا ہے کہ آپ جب بھی لباس پہنو صاف اور ستھرا لباس پہنو، اگرچہ وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ نیا لباس پہننا بھی اچھی بات ہے، لیکن پرانا لباس آپ پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صاف اور ستھرا ہو نیا لباس لیکن میلا کر دیا ہو، اس کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ بہترین خوشبودار لباس پہننا چاہیے، اور روز جمعہ جب آئے تو خوشبو لگا کر آئے اور اپنے آپ کو سنوار کر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ روز جمعہ کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب کسی بڑی ہستی سے ملاقات کے لیے ہمیں وقت مل جائے اور جاتے ہیں تو مکمل تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، چہرے کو سنوارتے ہیں، لباس ایسا پہنتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوں، جوتا اچھا پہنتے ہیں۔ روز جمعہ اللہ کی بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں، عبادت کے دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس عظیم رب کی بارگاہ میں ایسے پیش کریں جیسے لوگوں کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر آئیں، اپنی آپ کو سنوار کر آئیں، بہترین طریقے سے، بہترین لباس، صاف ستھرا لباس ہو۔ وہ سارے آداب روز جمعہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ آج روز جمعہ کافی عرصے بعد مجھے اس مسجد میں پھر موقع ملا ہے جمعہ پڑھانے کا۔ میں اکثر چونکہ وہاں جاتا ہوں قاضی کھوکھر میں جمعہ پڑھانے کے لیے، کبھی کبھار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہوتا ہے۔ تو آج میرا موضوع جو میں نے خود منتخب کیا ہے، شادی اور نکاح، ہمارے معاشرے کا ان نہایت ہی خالص اور دینی موضوع ہے، معاشرتی موضوع ہے جس کی طرف مومنین کی رہنمائی بہت کم کی جاتی ہے، اور یہ ابھی موسم اور سیزن بھی شادیوں کا آ گیا ہے۔ بہترین اعمال میں سے ایک شادی ہے۔ روایات میں ہے رسول اکرم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں 4 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر، جن مواقع پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 4 ایسے مواقع ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بیان فرمایا پہلا موقع وہ ہے جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ دوسرا موقع رسول اللہ اکرم فرماتے ہیں جب ایک مومن، ایک مسلمان محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے محبت کی نگاہ سے، تو اس موقع پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔
جب وہ محبت سے اپنے والدین کی طرف صرف دیکھ لے، یہ بھی عبادت ہے۔ تیسرا، رسول اکرم فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ ایسا بہترین موقع ہوتا ہے جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے مومن کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی جملہ لکھا گیا ہے کہ رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور یہ 4 ایسے مواقع ہیں جن پر انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو بھی دعا مانگے اللہ ان مواقع پر دعا لازمی قبول کر لیتا ہے۔ پہلے 3 مواقع یہ ہیں کہ بارش کا نازل ہونا، دوسرا والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا، تیسرا خانہ کعبہ کے دروازوں کو کھلنا، اور چوتھا رسول اکرم فرماتے ہیں جب زمین پر 2 مسلمان لڑکے اور لڑکے کا نکاح ہوتا ہے، یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نکاح، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا جب نکاح ہوتا ہے، یہ ایسا بہترین موقع ہے جس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شادی ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق رہنمائی کی بہت ضرورت ہے، اور رہنمائی اکثر نہیں کی جاتی۔ ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین بھی بس اسٹیج پر آ کر وہ جو رٹے رٹائے مضامین ہیں جو عوام سنتی ہے ان پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو اہم موضوعات ہیں ان پر بات نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ معاشرتی، خالص معاشرتی موضوعات ہیں، ان پر لوگوں کی رہنمائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے اہم نقطہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں تمہیں اس لیے عطا فرمائیں، نکاح اس لیے بنایا تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شادی کا ایک مقصد سکون ہے، تسکین ہے، شہوات کی تسکین ہے۔ یہ باتیں کھل کر لوگوں کو بتانی چاہیے۔ دین نے یہ باتیں چھپائی نہیں ہیں، ہم کیوں چھپائیں؟ رسول اکرم نے، ائمہ اہل بیت نے لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہوئے شرمائے نہیں، کھل کر یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، پھر ہم کیوں شرمائیں؟ جس بات پر اللہ نہیں شرماتا، اہل بیت نہیں شرماتے، کھل کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں وہاں شرم آتی ہے، اور جن چیزوں پر اللہ شرم دلاتا ہے ہمیں وہاں شرم نہیں آتی۔ تو جو ہے یہ نہیں، تو خالصتاً دینی اور معاشرتی یہ معاملہ ہے شادی اور نکاح۔ نکاح کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو آج کے زمانے میں ہمیں درپیش ہے وہ یہ کہ وقت پر نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ حالانکہ دین وقت پر شادیاں کرنے کا خواہش مند ہے۔ دین کہتا ہے، احادیث میں ہے کہ جب ایک جوان رشد پا جائے، اس کی بلوغت کی عمر آ گئی ہے۔ بلوغت کی عمر شادی کی عمر نہیں ہے، 15 سال شادی کی عمر نہیں ہے۔ شادی کی عمر کے لیے یہ بتایا گیا کہ جب یہ رشد پا جائے، جب سمجھدار ہو جائے، جب اچھے اور برے کی تمیز اس کو آ جائے، جب حق اور باطل کو سمجھنا شروع کر دے، جب معاملات کو سمجھنا شروع کر دے، جب گھر کو چلانے کے قابل بن جائے، پھر اس کی شادی میں دیر نہ کرو بلکہ اس کی شادی جلد کر دو۔ یہ دین انسان کو رہنمائی کرتا ہے کہ شادیوں میں دیر نہ کرو۔ اور اکثر معاشرے کے اندر جو فساد اگتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا نظام ایسا بن چکا ہے کہ جہیز اور شادیوں کے نام پر جو رسومات ہم نے بنا لی ہیں خود سے، دین سے دوری اختیار کی ہے، اور دیگر چیزوں کو ہم نے جب اپنایا تو خود ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اور اگر دین کو ہم اپنے لیے بنیاد بنائیں، رسول اکرم کی سیرت کو اپنے لیے بنیاد بنائیں، تو معاشرے کی بہت ساری چیزیں، فساد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اہم مشکل یہی ہے کہ بچوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہوتی۔ مثلا گھر میں 2 جوان بچے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ بڑا شادی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں والدین شادی کر لو، وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ابھی مجھے دیر ہے۔ چھوٹا کہتا ہے ابھی مجھے شادی کرنی ہے، چھوٹا مثلا راضی ہے شادی کے لیے، تو اس کو تانا دیں گے کہ بھائی آپ ابھی چھوٹے ہو، پہلے بڑے کی کریں گے پھر آپ کی کریں گے۔ یہ دینی معیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں 2 بھائی ہیں اور دونوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بڑا پانی پیے گا پھر چھوٹا پیے گا؟ وہ جو ہے یہ نہیں، جس کو پیاس لگتی ہے فوراً پانی پی لیتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے چھوٹے کو، بڑے نے بھی کھانا کھایا ہوا ہے، اس کو بھوک نہیں ہے، تو چھوٹے کو روک کے رکھو گے کہ پہلے بڑا کھانا کھائے گا پھر آپ نے کھانا ہے؟ نہیں روکتے نا۔ تو یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ قرآنی معیار نہیں ہے۔ جس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ رشد پا گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اپنے معاملات کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی شادی کر دو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے اصول بنانا شروع کر دیے، دینی اصولوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اپنی رسومات کو، کیونکہ ہمارے یہاں رسمیں ہیں کہ پہلے بڑے کی ہوگی پھر چھوٹے کی ہوگی۔ یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی کر دو پھر چھوٹی کر دو۔ بڑا بیٹا بسم اللہ کرتا ہے تو وہ کرے، لیکن اگر بڑا نہیں کرنا تھا تو چھوٹے کو نہ روکو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی معیار نہیں ہے کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور پھر بیٹوں کی شادی کرنی ہے۔ جس کے لیے بہترین رشتہ آ گیا فوراً شادی کر دو۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہترین اور دینی رشتہ آیا اور آپ نے کسی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا، دینی معیار نہیں تھا آپ کا،
دین کو دیکھ کر نہیں ٹھکرایا، بلکہ اپنی مشکلات پریشانیوں یا اس کو دیکھا کچھ کماتا نہیں ہے یا کچھ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، اس رشتے کو کسی وجہ سے آپ نے ٹھکرا دیا، تو رسول اکرم کی احادیث میں ہے جو اگلا رشتہ آئے گا اسی رشتے نے آپ کو برباد کر دینا ہے۔ جس رشتے کو آپ نے ٹھکرایا تھا اس ٹھکرانے کی وجہ سے اگلا رشتہ آپ کو تباہ کرے گا، آپ کے خاندانوں کو تباہ کر دے گا۔ نوجوانوں کی شادیاں وقت پر کریں اور دینی معیارات کے مطابق کریں۔ شادیاں اگر دینی معیارات کے مطابق ہوں، ہمارا معاشرتی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ کامل ہو جائے گا، معاشرتی فساد میں کمی آئے گی۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی شادیوں کی عمر ہو گئی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ کیوں شادیاں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے۔ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جوان کی نوکری ہوگی تو شادی ہے ورنہ نہیں ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہیں قرآن کی آیت دکھا دو کہ شادی کے لیے روزگار کو شرط رکھا گیا اور رسول اکرم نے رکھا۔ سب سے بہترین شادی اس کائنات کی مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ کی شادی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہستیاں ہیں؟ کیا رسول اکرم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کا رشتہ دیتے ہوئے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ نوکری کیا کرتے ہو، کماتے کتنا ہو؟ پوچھا تھا؟ امیر المومنین کو بلایا، کہا علی آپ کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ امیر المومنین شرما کر بولے بالکل یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں بالکل راضی ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا علی بتاؤ ملکیت کتنی ہے تمہارے پاس، پیسے کتنے ہیں، ابھی آپ کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، ایک اونٹنی ہے لاغر سی، ایک تلوار ہے، ایک زیرہ ہے، ان تین چیزوں کے علاوہ امیر المومنین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک تلوار، ایک بیمار اونٹنی اور ایک زیرہ۔ فرمایا علی آپ جنگجو ہیں، آپ کو تلوار کی بھی ضرورت ہے، آپ کو اونٹنی کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ ایسے بہادر جنگجو ہیں کہ آپ کو زیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیرہ ایک خود ہوتا تھا جو سامنے پہنا جاتا تھا۔ جیسے مثلا آج کے زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، بلٹ پروف جیکٹ کو اس زمانے میں زیرہ کہتے تھے، لوہے کی بنی ہوتی تھی، اگر دشمن تیر یا تلوار سے حملہ کرتا تو وہ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اے علی آپ کو تلوار کی بھی ضرورت ہے، اونٹنی کی بھی ضرورت ہے، لہذا یہ زیرہ مجھے دے دو، اس کو بیچتے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنی زیرہ اتار کر دے دی۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زیرہ اتار کر دے دی۔ رسول اکرم گئے بازار میں، اس کے دام لگائے، اس کو فروخت کیا، اور رسول اکرم نے امیر المومنین کی زیرہ بیچ کر، زیرہ کس کی تھی؟ مولا علی کی، اس کو بیچ کر وہ پیسے حاصل کیے اور کچھ پیسوں سے جناب سیدہ کے لیے جہیز خریدا۔ توجہ فرمائیں اس چیز کی طرف، مولا امیر المومنین کی رقم سے جناب سیدہ کا جہیز آیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہیز عورت نے نہیں بنانا، مرد کی ذمہ داری ہے، جہیز بنانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین نے کہا ہے کہ بیٹی، ایک شخص آپ کو اپنی بیٹی بھی دے اور ساتھ فریج بھی دے، واشنگ مشین بھی دے، بیڈ بھی دے، اور پھر ڈنر سیٹ بھی دے، موٹر سائیکل بھی دے، ڈیمانڈیں باقاعدہ رکھی جاتی ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اتنا مشکل ہو گیا بچیوں کی شادی کرنا کہ والدین اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے گردے بیچتے ہیں، ان کو اپنے گردے تک بیچنے پڑتے ہیں، تب جا کے ان کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں مولا امیر المومنین کی زیرہ کی رقم سے جناب سیدہ کے گھر کا سامان خریدا، جو ضرورت کا سامان تھا رسول اکرم نے خرید لیا۔ کچھ پیسے بچ گئے، وہ آئے اور مولا علی کو دے دیے، کہا علی یہ کچھ پیسے بچ گئی ہیں، ان سے آپ نے ولیمہ کرنا ہے، اور کہا ولیمہ واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ امیر المومنین نے ولیمہ کیا۔ کیسے ولیمہ کیا؟ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور چند کھجوریں منگوائیں، تھوڑا سا نمک تھا اور کچھ دودھ تھا، اور چند جو کی اور گندم کی روٹیاں تھیں۔ یہ اس زمانے کا ولیمہ تھا، بہترین کھانا۔ اس زمانے میں لوگوں کا بہترین کھانا دودھ اور کھجور ہوتا تھا، جو کی روٹی لوگ کھاتے تھے، یہ ولیمہ دیا۔ امیر المومنین کے پیسوں سے جناب سیدہ کے گھر کا سامان بنا۔ آج دیکھیں وہ لڑکا جو جہیز میں ڈیمانڈیں بھی کرتا ہے، واشنگ مشین بھی کہتا ہے کہ لڑکی لے کر آئے، ڈنر سیٹ بھی لے کر آئے، بیڈ بھی لے کر آئے، لڑکی کے پلیٹ میں کھانا بھی کھاتا ہے، پھر اس کو مارتا بھی ہے۔ اسی کی پلیٹ ہے نا، اسی کے برتن ہے نا، اسی کے بستر پر سوتا بھی ہے، اس کو مارتا بھی ہے۔ یہ کون سے معیارات ہیں؟ یہ ہندوستان کے معیارات ہیں، یہ دین کے معیارات نہیں ہیں، یہ برے صغیر کے معیارات ہیں کہ لڑکی، ایک شخص آپ کو اپنی بیٹی بھی دے، ایک پھول جیسی اپنی شہزادی بھی دے، اور پھر 7 لاکھ روپے کا آپ کو سامان بھی دے۔ گھر کا سامان پورا کرنا، اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے،
اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مرد نے یہ سارا لاکھ روپے کا سامان مرد نے لینا ہے، نہیں لکھا ہوا. جو ضرورت کا سامان ہے وہ آپ نے لینا ہے بس. مرد پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ لاکھ روپے کا سامان لے، نہیں ہے واجب. ضرورت جس ضرورت سے زندگی گزر سکتی ہے وہ سامان لے لو. یہ معیارات ہیں دین کے. اور جب شادی ہو گئی اگلے دن رسول اکرم نے امیر المومنین سے پوچھا، بتاؤ علی میری بیٹی زہرا کو تم نے کیسا پایا؟ فرمایا میں نے آپ کی بیٹی زہرا کو عبادت خدا میں سب سے بڑا مددگار پایا. عبادت خدا میں سب سے بڑا مددگار پایا. شادی کا مقصد تکمیل انسان ہے، تکمیل دین ہے. حدیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شادی کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے. آج اپنی ان بےہودہ قسم کے رسومات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، تب جا کے یہ معاشرتی فساد ہمارے معاشرے سے ختم ہوگا. یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کی شادیاں وقت پر ہوں تاکہ وہ فساد سے بچ جائیں. اگر کوئی بچہ آپ کو، کوئی جوان، کوئی آپ کا بیٹا، آپ کا فرزند اگر آپ کو کہتا ہے کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میری شادی کر دیں، اس کو یہ نہ کہو کہ تم بے شرم ہو، بلکہ اس کی پیشانی پر بوسہ دو کہ تو نے شکر ہے ہمیں بتا دیا ہے. جو بتا نہیں رہا، جس کو آپ کہتے ہیں شادی کر لو، شادی نہیں کرتا، سمجھ جاؤ کہیں باہر سے جا کے منہ مار رہا ہے. یہ پاک نہیں ہے. جو خود کہتا ہے میری شادی کر دو، مجھے شادی کی ضرورت ہے، اس کی شادی کرو. آج جو والدین یہ تانے دے کر بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، 35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ جو دین کو ہم نے معیار نہیں بنایا. اور یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے کہ لڑکی والے دین اپنائیں اور لڑکے والے نہ اپنائیں. جب پورا معاشرہ ان چیزوں پر عمل کرے گا پھر دین معاشرے میں ایک خوبصورت نظام بن کر نافذ ہو جائے گا. اگر سب اجتماعی طور پر ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں تو. صلوات پڑھیں محمد والے مفتی. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو دین نے انتہائی آسان بنایا ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا. توجہ آپ کی میری طرف رہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو دین نے انتہائی آسان بنایا ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا. ایک قرآن مجید ہے. قرآن اللہ نے انتہائی آسان بنایا. کئی دفعہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا. اب میں ایک مولانا کی گفتگو سن رہا تھا، وہ شیعہ تو نہیں تھے، اہل سنت عالم دین تھے. وہ کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھیں، گمراہ ہو جائیں گے. اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلاں کی تفسیر، فلاں کا ترجمہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ جو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. مشکل کر دیا نا. تفسیریں لکھ کر قرآن کے معنی اتنے زیادہ بیان کیے کہ عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. حالانکہ قرآن مولویوں کے لیے نہیں آیا، لوگوں کے لیے آیا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ قرآن علماء کے ساتھ مختص ہے، لوگوں نے ہدایت لینی؟ بلکہ قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے اس کو عام کرو. اور ہم قرآن کو صرف صبح اٹھ کر 2-4 آیات پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں عربی میں اور کہتے ہیں ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، حق ادا کر لیا. قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید عربی بھی پڑھیں اور ساتھ اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس کو ہدایت لے کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. پھر قرآن کا آپ نے فائدہ حاصل کر لیا. پھر قرآن ھدی للناس ہے، پھر قرآن نے آپ کو فائدہ دے دیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک چیز تھی جس کو اللہ نے آسان بنایا تھا، ہم نے مشکل کر دی. دوسری چیز مجلس ہے. مجلس کو دین نے انتہائی آسان کیا ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا کہ مجلس کے لاکھوں روپے ہوں، ہزاروں کا مجمع ہو، پھر مجلس ہے، پڑھنے والا کوئی ٹاپ کلاس کا بندہ ہو، پھر مجلس ہے، ورنہ مجلس تو نہیں ہے. یہ کون سا معیار ہے؟ اگر 2 بندے گھر میں بیٹھ جائیں اور ایک بندہ سامنے کتاب پڑھ کر امام حسین کے مصائب پڑھ لے تو یہ مجلس قبول ہے. آپ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو سامنے بٹھائیں، خود بیٹھ کر تذکرہ اہل بیت کریں، آپ نے مجلس پڑھ لی. ذکر اہل بیت کو عام کریں، مشکل نہ بنائیں. کہ آج کوئی ہے جو غریب بندہ جو اپنے گھر میں مجلس کروا سکتا ہو؟ ہے کوئی؟ مشکل ہوگی. اس کو کم سے کم 25-30 ہزار کی نیاز پکانی پڑے گی، دیگی پکانی پڑے گی. نیاز نہیں پکائے گا تو لوگ نہیں آتے، لوگ آتے نہیں ہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں نیاز ہو، جہاں چاولوں کی دیگیں پکی پڑی ہوں، وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں. جہاں بڑا ذاکر، بڑا عالم دین آئے ہو، وہاں لوگ جاتے ہیں. عام کسی غریب کے گھر مجلس ہو تو لوگ نہیں جاتے. مجلس کو آسان بنائیں، ذکر اہل بیت کو عام کریں. اتنا مشکل نہ بنائیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں مجلس نہ کروا سکے. 2 چیزیں، ایک قرآن اور مجلس جس کو دین نے آسان بنایا تھا، ہم نے مشکل کر دیا. تیسری چیز شادی اور نکاح ہے، جس کو دین نے انتہائی آسان کیا ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا.
مشکل کر دیا نا آج اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے والدین سوچتے ہیں کم سے کم 8-10 لاکھ ہمارے پاس ہے کہ ہم شادی کریں، تبھی، ورنہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ شادیاں نہیں ہوتی. یہ ہماری صورتحال بن چکی ہے. ہم نے دین کو اپنی رسومات کی وجہ سے خود دین کو اپنے آپ سے دور کیا، اور ہمارے معاشرے کی مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. معاشرتی فساد کو ختم کریں. کیسے؟ نوجوانوں کی شادیاں وقت پر کریں. اور اگر شادیاں ہو گئی ہیں، یہ اہم نقطہ ہے، یہ ہر گھر میں یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی سن لیں. اگر 2 جوانوں کی شادی ہو گئی ہے، اب والدین کو چاہیے کہ ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں. اب وہ بیٹا بیچارہ ایک ہی گھر میں، ظاہر ہے والدین بھی رہتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لاتا نہیں ہے کہ اگر لاؤں گا تو سامنے ماں بیٹھی ہے، وہ کہے گی آج تک تو نے مجھے تو کچھ نہیں کھلایا، بیوی کو بڑا کھلا رہا ہے. وہ بیچارہ ڈرتا ہے کہ بیوی کو کپڑے کیسے لے کر دوں، اگر اس کو سوٹ لے کر دے دیا تو ماں کہے گی آج تک مجھے تو لے کر نہیں دیا. ہمارے زمانے میں تو ہم 2 کپڑوں پر بھی گزارا کر لیتے تھے، آج تو اس کو 6 سوٹ لے کے دیتا ہے. یہ تانے سننے کو ملتے ہیں نا. ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں، آج کے زمانے کے مطابق گزارنے دیں. نظر رکھیں اپنے بچوں پر تاکہ وہ غلطی نہ کریں، لیکن ان پر ایسی پابندیاں نہ رکھیں کہ وہ اپنی زندگی جی ہی نہ سکیں. ان کو زندگی گزارنے دیں. اگر نوجوان ہے، شادی ہوئی ہے، وہ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں باہر گھومنے، جانے دو، کیا حرج، لیکن دینی حدود کے دائرے میں رہ کر. دینی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، قرآنی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، دین کی معیارات کے مطابق رہ کر ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں. اور یہ اکثر ہوتا ہے، اب گھر میں مثال کے طور پر شادی ہوئی لڑکی کی، وہ چلی گئی اپنے مائکے، اور جب پہنچی تو اس کو اس دن پراٹھا نہیں ملا بلکہ خشک روٹی دے دی، یا انڈا فرائی نہیں ملا. وہ فوراً ماں کو فون کرے گی آج تو مجھے پراٹھا نہیں ملا، آج انڈا نہیں ملا. چھوٹی چھوٹی بات اپنے والدین کو نہ بتائیں، خود حل کریں. جب آپ دونوں میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کے رازدار ہو، گھر کے مسائل خود گھر میں حل کرو. نہ عورت اپنے والدین کو ملوث کرے، نہ لڑکا اپنے والدین کو ملوث کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور والدین بھی توجہ کریں کہ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان زیادہ ملوث نہ ہو، ان کو کہیں اپنے مسئلے خود حل کریں. جتنا والدین درمیان میں گھسیں گے ان کا گھر اتنا تباہ ہوتا جائے گا. یہ ہر گھر کے مسائل ہیں، کوئی بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا. یہ معاشرتی حقوق، دینی حقوق جو انسان نے رہنمائی فرمائی، اللہ نے رہنمائی فرمائی انسان کی، وہ لوگوں کو بیان کرنے چاہیے، بتانے چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے کی ذات پر. وہ لوگوں کی خدمت میں بیان ہو. اب وقت چونکہ کم رہ گیا ہے، ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانی تھی. یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، شادی اور نکاح. اب جو مومنین دیر سے آئے ہیں انہوں نے یہ پورا موضوع نہیں سنا. یہ پورا موضوع بھی بیان بھی نہیں ہوا. چند بہت ساری احادیث میں نے یہاں نوٹ کی تھی. 2 احادیث صرف پڑھ دیتا ہوں شادی کی اہمیت کے حوالے سے. توجہ فرمائیں. رسول اکرم فرماتے ہیں اکثر اہل النار العزاب. سبحان اللہ. یہ کنواروں کے لیے حدیث ہے، جو کنوارے یہاں بیٹھے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں اکثر اہل النار العزاب. جہنم میں اکثریت اہل جہنم وہ ہوں گے جو کنوارے ہیں. کنوارے اکثر اہل جہنم میں سے ہوں گے. لہذا کنوارے نہ رہیں، جلدی شادیاں کریں، اور والدین بھی اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کریں. دوسری روایت رسول اکرم فرماتے ہیں قال رسول اللہ اذا تزوج الرجل احرز نصف دینہ. رسول اکرم فرماتے ہیں جس مرد نے تزویج کر لی، شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. جس نے شادی کر لی، جس جوان نے، اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. آخری حدیث من ترک التزویج مخافۃ الفقر. توجہ ہے نا آپ سب کی. رسول اکرم فرماتے ہیں جس انسان نے فقر اور تنگ دستی کے خوف سے شادی کو ترک کر دیا، نکاح کو ترک کر دیا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، شادی کیسے کروں، یا لڑکی والوں نے لڑکے کو منع کر دیا کہ آپ کماتے نہیں ہو اس لیے آپ کو بیٹی نہیں دیتے، اس لیے چونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو بیٹی نہیں دیتے. اگر اس بنیاد پر شادی کو ترک کر دیا مخافت الفقر فقد اساء الظن باللہ، اس انسان نے اللہ کے بارے میں برا خیال اپنے دل میں پیدا کیا، سوء ظن رکھا اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھنا حرام ہے، حرام ہے، محرمات میں سے ہے. فقر اور تندرستی کی وجہ سے شادیوں کو لیٹ اور تاخیر نہ کریں. اللہ تعالیٰ تمام غم خاروں کی اور کنواروں کی شادیاں جلدی فرمائے، اور والدین کو بھی ان کی بچوں کی شادیاں کرنے کی، جلدی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری اہم موضوع
میں صرف 2 سے 3 منٹ اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ابھی حماس میں، فلسطین میں ایک تنظیم ہے، اکثریت پسند تنظیم ہے حماس، جس نے ایک دہائیوں سے وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے 7 اکتوبر کو تاریخ فلسطین کا ایک سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ان صہیونیوں پر، ان لعینوں پر جو دہائیوں سے مسلمانوں کی سرزمین پر، مقدس سرزمین پر قابض ہیں، اور آئے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، جوانوں کو مار رہے ہیں۔ اور انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل میں ان صہیونیوں کی تقریباً 1200 سے زیادہ ان کی اموات ہو چکی ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی غزہ پر بمباری کی ہے، اور اس بمباری کے نتیجے میں تقریباً غزہ میں چونکہ آبادی کا تناسب ایسے ہے کہ مثلا مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ آبادی ہے تو 50,000 بچے ہیں اور 50,000 بڑے ہیں، یعنی بڑی تعداد بچوں کی ہے وہاں پر۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں 1300 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں۔ تصویریں سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں، شیرخوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ شہید ہو گئے وہاں پر۔ اور یہ حملے کے جواب میں نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ حماس نے تو حملہ اب کیا ہے، اسرائیل تو کئی دہائیوں پر غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اسرائیل نے ابھی تو یہ شروع نہیں کیا، کئی دہائیوں سے وہاں کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ اب اسرائیلی مرے ہیں تو سارا یورپ کھڑا ہو گیا اسرائیل کے ساتھ، سارا یورپ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے اسرائیلیوں کو کیوں مارا ہے۔ لیکن ان خبیثوں کو یہاں شرم نہیں آئی کہ کئی دہائیوں سے جہاں فلسطینی شہید ہو رہے تھے، جہاں ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، وہاں ان کی عورتوں کو مارا جا رہا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، سارا یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں میں سے صرف چند ممالک نے، اور میں کہوں صرف ایک ملک نے ابھی صرف فلسطین کی حمایت کی ہے، باقی سب اب صرف دیکھ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اور وہ ایک غیرت مند ملک وہ ایران ہے، کیوں؟ جو وہاں علی ابن ابی طالب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ اور مولا علی کی سیرت کیا ہے کہ مولا علی سیاسی لوگ نہیں تھے، سیاسی بیان نہیں دیتے تھے، مولا علی امام تھے، رہبر تھے، لیڈر تھے، وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتے تھے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ اور علی اور آل علی اور علی کے ماننے والے ہمیشہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں حق کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ کہ العلی مع الحق والحق مع علی۔ آج ایران صرف حماس کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے صرف مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں دیا۔ ترکی جو منافق ممالک میں سے ایک ترکی ہے، دہائیوں سے ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور مسلمانوں کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ یہ اردوغان یہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، دہائیوں سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ابھی اس نے بیان دیا کہ ہم جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں۔ اس کو شرم نہیں آئی کہ دہائیوں سے جب غزہ کے مسلمان مارے جا رہے تھے اس ٹائم تو نے جنگ بندی کی بات کیوں نہیں کی؟ اب جنگ بندی کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پلڑا مسلمانوں کا بھاری ہے، حماس کا بھاری ہے، کیونکہ حماس کے حملے کے بعد حزب اللہ لبنان نے بھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور شام سے سوریہ کی طرف سے ان کی سوریہ کی شام کی افواج نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حماس کے ان مجاہدین کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم لوگوں کی مدد و نصرت فرمائے، غزہ کے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی نصیب فرمائے، غزہ اور فلسطین کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اللہ تعالیٰ امریکہ کو اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ سب اس مظلوم کی حمایت کے لیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ان 2 شعار کو بلند کریں گے، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، اور مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ میں شعار لگاؤں گا، آپ سب نے ان کا جواب دینا ہے۔ مرد آباد مرد آباد، سب مل کر جواب دیں اور ہاتھ بلند کر کے جواب دیں۔ مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل، مرد آباد مرد آباد۔ پروردگار عالم آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔